اقرا 8-9 سال کی ایک بہت اچھی خوبصورت اور تمیزدار لڑکی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی جن کی شادی چند سال پہلے ہو گئی تھی، اور اس سے بڑا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام ظفر تھا۔ شادی کے بعد اس کی آپی اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی۔ اس کا بھائی ظفر اس سے 3-4 سال بڑا تھا اور وہ لوگ اپنی امی ابو کے ساتھ روشن آباد میں رہتے تھے۔ ان کے ابو یہاں ایک بڑی تعمیراتی کمپنی میں انجینئر تھے۔ اس کی آپی سالوں بعد دبئی سے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ چند دنوں کے لیے پاکستان آئیں۔ یہ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور اب وہ پرسوں واپس جا رہی تھیں۔ ان کی واپسی کا سن کر اقرا بہت اداس ہو گئی تھی۔ آپی کا 2 سالہ بیٹا گلو اقرا سے کافی مانوس ہو گیا تھا اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ ایک ہنس مکھ اور شرارتی بچہ تھا۔ اقرا کو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ ٹھمک ٹھمک کر چلتا تو اقرا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ وہ پیار سے اس کو گود میں اٹھا لیتی، اپنے سارے کھلونے نکال کر اس کے سامنے ڈال دیتی۔ اس کے پاس بہت سی گڑیاں بھی تھیں جن کو وہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی، مگر جب گلو اس کے ساتھ ہوتا تو وہ ان گڑیاؤں کو اپنی الماری سے نکال کر اسے دے دیا کرتی تھی۔ جب وہ ان کے بال کھینچتا تو اقرا کو افسوس ہوتا تھا، مگر اس کو ڈانٹتی نہیں تھی، پیار سے اس کی خوشامد کرتی اور اسے سمجھاتی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا کہ اقرا کو اسے ڈانٹنا پسند نہیں تھا۔ ان کی روانگی والے روز اقرا بہت اداس نظر آئی تھی۔ جب وہ لوگ ایئرپورٹ پر جانے کے لیے نکلے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اقرا کی حالت دیکھ کر آپی خود اب دیدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اقرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد وہ دوبارہ زیادہ دنوں کے لیے پاکستان آئیں گی۔ ان کی بات سن کر اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا اور اس کے آنسو تھم گئے۔ روانگی کے وقت جب گلو نے دیکھا کہ اقرا اس کے ساتھ نہیں جا رہی تو وہ رونے لگا اور ضد کرنے لگا کہ اقرا کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ اسے بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر بہلایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے چلے جانے سے گھر کافی سونا سونا لگ رہا تھا۔ ویسے تو اقرا کی عادت تھی کہ وہ رات دیر سے سوتی تھی، مگر آج اسے جلدی نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو اس کے بھائی ظفر نے اسے خوشخبری سنائی کہ ابو نے پہاڑوں پر پکنک منانے کا پروگرام بنایا ہے اور 10-11 بجے تک انہیں روانہ ہونا ہوگا۔ اقرا کے ابو کو کل ہی احساس ہو گیا تھا کہ اقرا کو گلو کے چلے جانے کا بہت افسوس ہے۔ انہوں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کل وہ بچوں کو لے کر پکنک منانے جائیں گے تاکہ اقرا کا دل بہل جائے۔ پکنک کا سن کر اقرا بہت خوش ہوئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور امی ابو اور ظفر کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر پکنک پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو بستر پر تکیے کے قریب اس کا بھالو پڑا تھا۔ یہ اس کی آپی نے لا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، کیونکہ آپی کا خیال آتے ہی اسے گلو یاد آ گیا تھا۔ اس نے بھالو کو اٹھایا اور اپنے آنسو پوجنے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ بھالو کو بھی اپنے ساتھ پکنک پر لے جائے گی۔ اقرا کی امی نے بہت سے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر لی تھیں۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ گھر سے نکل پڑے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر اس کے ابو نے گاڑی روک لی اور وہ لوگ باہر نکلے۔ اس پورے علاقے کو بڑے بڑے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی اور سبزے کی مخصوص خوشگوار مہک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اقرا سوچ رہی تھی کہ اگر اس پکنک میں گلو بھی ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ اتنا بڑا پہاڑ، اس پر لگے درخت اور جھاڑیاں، چشمے سے بہتا پانی اور بڑی سی جھیل دیکھ کر اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر اس نے اداسی سے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آس پاس دیکھنے لگی۔ اقرا اس جگہ پہلی مرتبہ آئی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر اسے دور دور کچھ گھر نظر آئے۔ اس سے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس ویران جگہ پر بھی لوگ رہتے ہیں۔ اس کے ابو نے بتایا کہ پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جن میں لوگ صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش جانور، تھوڑی بہت کاشتکاری، مٹی کے برتن اور دوسری دستکاریاں ہوتی ہیں۔ انہیں یہاں رہنے کا بہت مزہ آتا ہے اور وہ اس جگہ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ رخ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ظفر اپنے موبائل پر آس پاس کی تصویریں بنانے لگا۔
اقرا نے اپنے بھالو کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ اور گلو دونوں مل کر اس بھالو کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس نے ظفر سے کہا، ظفر بھالو کے ساتھ میری تصویریں بنا دو، ان تصویروں کو میں گلو کو بھیجوں گی، وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ظفر نے اس کی بھالو کے ساتھ کئی تصویریں بنا لیں۔ قریب ہی ایک بہت بڑی جھیل تھی۔ جھیل کی سبزی مائل پانی میں بہت سے کنول کے پھول نظر آئے جن پر شہد کی مکھیاں اور تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے پر کہیں کہیں مینڈک بھی پھدک رہے تھے۔ اقرا وہاں گھومنے پھرنے لگی۔ اس کے ابو نے اسے زیادہ دور جانے سے منع کر دیا تھا۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے اور انہیں ڈر تھا کوئی جنگلی جانور ان میں سے نکل نہ آئے۔ ظفر نے زمین پر ایک صاف شفاف چادر بچھائی تھی۔ امی اور ابو اس پر آرام سے بیٹھ گئے۔ اقرا اور ظفر آس پاس کا جائزہ لینے میں مگن تھے۔ کھانے کے وقت میں ابھی کچھ دیر تھی۔ امی نے کیرٹ میں سے ٹھنڈے مشروب کے ٹن نکالے اور سب کو دیے۔ اس کریٹ میں برف بھی بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ٹن کافی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اقرا اپنا ٹن لے کر جھیل کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کنول کے پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں اچھی لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ کچھ آگے نکل گئی۔ وہاں اس کی نظر درختوں پر اچھلتے کودتے بہت سے بندروں پر پڑی۔ وہ آپس میں کھیل رہے تھے اور شرارتیں کر رہے تھے اور درختوں کی شاخوں پر جھول رہے تھے۔ اچانک اقرا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ درخت کی شاخوں سے پھسلتا ہوا تیزی سے زمین پر اترا اور اقرا کی طرف لپکا۔ یہ دیکھ کر اقرا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ جلدی سے مڑی اور اپنے امی ابو کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر وہ لوگ بھی چونک گئے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ امی، وہ بندر کا بچہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ ظفر ہنس رہا تھا جب وہ بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھی اور بندر کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے تھا تو اس نے اقرا کی مووی بھی بنا لی تھی۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھوکا ہوگا، اسے کھانے کو کچھ دے دو، اس کی امی نے کہا۔ ظفر جلدی سے گاڑی میں سے چپس اور پاپ کارن کے پیک نکال کے لایا۔ امی کی بات سن کر اقرا کا خوف دور ہو گیا اور اب وہ اس بندر کے بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی جو ان سے کچھ دور بیٹھا اسے اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا اور نہایت معصومانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ اپنی امی کے پاس کھسک آئی۔ امی، یہ بندر تو مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے بھالو کو خود سے چمٹا لیا۔ اس کی بات ظفر نے بھی سن لی تھی۔ وہ ہنس کر بولا، بچپن میں اس کی بہن کہیں کھو گئی تھی جو بالکل تمہارے جیسی تھی، وہ تمہیں ہی اپنی بہن سمجھ رہا ہے اور اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اقرا نے اسے ٹھینگا دکھا کر زبان دکھائی اور دوبارہ بندر کو دیکھنے لگی۔ ظفر نے چپس اور پاپ کارن ایک کاغذ کی پلیٹ میں ڈال کر بندر سے کچھ فاصلے پر رکھے مگر وہ ان کی طرف نہیں آیا۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے اقرا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ظفر نے کہا کہ بندر کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ ظفر، تم باز نہیں آؤ گے، اس بیچاری کو مسلسل تنگ کیے جا رہے ہو۔ امی کے سرزنش کرنے پر ظفر شرمندہ ہو گیا۔ اقرا، تم کوشش کرو، شاید بندر کا بچہ تم سے یہ چیزیں لے کر کھا لے۔ اقرا کو وہ چنا منا بندر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ اس سے دوستی کرنے کی خاطر اس نے چپس اور پاپ کارن کی پلیٹ اٹھائی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس سے اپنی طرف آتا دیکھ کر بندر کا بچہ ذرا بھی نہیں ڈرا، اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، ٹکر ٹکر اقرا کو دیکھتا رہا۔ اقرا نے وہ پلیٹ بالکل اس کے نزدیک رکھی تو اس نے چھوٹے بچوں کی طرح گردن گھما کر منہ دوسری طرف کر لیا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر اقرا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ ظفر یہ سب منظر اپنے موبائل میں محفوظ کرتا رہا تھا۔ بندر کے بچے کی معصومانہ حرکتیں دیکھ کر اقرا کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور گلے میں لٹکے اپنے چھوٹے سے پرس میں سے ایک چاکلیٹ نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ بندر کے بچے نے دھیرے سے خوخیا کر گردن دوبارہ پیچھے کر لی۔ اسے چاکلیٹ بھی پسند نہیں آئی۔ تو بھائی پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اقرا نے ہنس کر پوچھا۔
پھر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بندر اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے کر کے اقرا کے بھالو کی طرف اشارہ کیا اور دانت نکال کر زمین پر گول گول گھوم کر زور زور سے اچھلنے لگا۔ اچھا تو تمہیں یہ بھالو چاہیے، یہ لو۔ اقرا نے بھالو اس کی طرف بڑھا دیا۔ بندر کے بچے نے لپک کر اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، دانت نکال کر اقرا کو دیکھا اور پلٹ کر تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگ گیا۔ اقرا اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ایک بڑے سے درخت پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ اپنی امی کے پاس آئی۔ امی، اس چھوٹے بندر کو میرا بھالو پسند آ گیا تھا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ میری زندگی کا انوکھا واقعہ ہے، اس کی امی نے کہا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جانوروں کو، بچوں کو بھی کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ ابو، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ لوگ بھی کھلونوں سے کھیلنے کے شوقین ہیں تو میں ڈھیر سارے کھلونے لا کر انہیں دیتی، اقرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم اگلی بار جب یہاں آئیں گے تو اپنے ساتھ بہت سے کھلونے بھی لے آئیں گے۔ یہ واقعہ مجھے بہت ہی دلچسپ لگا ہے، اس کے ابو نے کہا۔ ظفر بھائی نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم گھر جا کر اسے آپی کو بھیج دیں گے، وہ بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ گلو تو اسے بہت ہی پسند کرے گا، اقرا خوش ہو کر بولی۔ وہ لوگ جب اس پکنک سے واپس گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ ظفر نے اس کی ویڈیو نیٹ کے ذریعے آپی کو بھی بھیج دی تھی۔ 1-2 روز بعد ان کا جوابی پیغام بھی موصول ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گلو اقرا کا نام لے لے کر اسے بہت یاد کرتا تھا اور جب وہ نظر نہیں آتی تو وہ جھنجھلا کر چیزیں زمین پر پھینکنے لگتا تھا۔ میں نے جب اس کو اقرا کی اور اس بندر کی بچے کی ویڈیو دکھائی تو وہ بہت خوش ہوا اور جب بھی اقرا اسے یاد آتی ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھنے کی فرمائش کرتا ہے۔ اقرا جب بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹتی تو اس کے تصور میں وہی چھوٹا سا انوکھا بندر ہوتا تھا جس کو اس کا بھالو پسند آ گیا تھا۔ اس کے متعلق وہ سوچتے سوچتے سو جاتی۔